لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده نذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے علم ہے کہ محرم الحرام شروع ہو چکا۔ اس مہینے کے بہت ہی فضائل اور مناقب، خصوصاً 10 محرم یوم عاشورہ، یہ دن بہت ہی باعث برکت، جس کو ہم آگے عرض کریں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ منایا جاتا تھا، بعد میں بھی منایا جانے لگا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
10 محرم یوم عاشوراء کو اپنے 72 یا 82 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، تو اس وقت سے تمام مسلمانوں میں محرم الحرام شریف امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد اور ان کے ساتھیوں کی شہادت، ان کی یاد منانے سے اسے موسوم کر دیا گیا۔ مختلف مذہب کے لوگ تو کسی اور انداز میں مناتے ہیں، مگر ہم اہل سنت و جماعت ان کی شان یا ان کی سیرت بیان کر کے ان کے لیے ایصال ثواب یا قرآن خوانی یا ان کے ایصال ثواب کے لیے پانی یا شربت پلا کر اس طریقے سے ان کی یاد مناتے ہیں۔ لوگ جیسے اپنے آپ کو مار کر پیٹ کر کے یاد مناتے ہیں، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کو ان تمام معاملات سے بچنا چاہیے۔ ہماری یہاں ماتم، تعزیہ داری، بلکہ ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا کہ رمضان میں مختلف فرقے، جس کا وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں، ایک فرقہ محرم میں ہرے کپڑے پہنتا جان کر، ایک فرقہ لال کپڑے پہنتا جو خارج، ایک فرقہ سیاہ کپڑے پہنتا۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ کم سے کم محرم میں اہل سنت کو یہ تینوں کپڑے جو ہیں وہ نہیں پہننا چاہیے تاکہ ان کی مشابہت نہ۔ اور ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایصال ثواب اور ان کی شان بیان کر کے یاد مناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے محرم شریف اور صحابہ نے کس طرح منایا؟ جب فتح مکہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزاری، پھر مدینہ شریف گئے۔ مدینہ شریف گئے تو یہ فتح مکہ سے قبل کا واقعہ۔ وہاں یہود اور نصارہ کافی تعداد میں موجود تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح ستہ میں موجود کہ یہاں کے یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء۔ گویا ہم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس دن نجات عطا فرمائی فرعون اور فرعونیوں سے، اس لیے ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالاً یوں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تاکہ فرعون کے ظلم اور ستم سے اپنے اور اپنی قوم کو بچایا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے، کافی جب آگے بڑھ گئے تو پیچھے سے فرعون کا لاؤ لشکر آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کا، اے موسیٰ اب کیا کریں؟ یہ تو آن کر ہمیں پکڑ اور قتل کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت گھبرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ جو ہم نے تمہیں لاٹھی دی یہ لاٹھی دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی دریا پر ماری، راستہ مل گیا، دونوں طرف سے پانی اس طرح جمع ہو گیا جیسے برف جمتا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکال کر لے گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ راستہ خشک ہے، اس نے بھی اپنا لاؤ لشکر جب ڈالا، موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر گئے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بم فرعونیوں کے غرق کر دیا، مشہور تاریخ میں یوم عاشوراء۔ تو ہم اس کی یاد مناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور فرماتے کہ توبہ توبہ، ہم لوگ تو روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو یاد منانا ہی منع، کسی بھی قسم کی کوئی دن منانا ہی ہمارے یہاں منع، سفر منع فرما۔ جیسے آج کل
عید میلاد النبی یا کوئی دن ہم منائیں یا 11ویں منائیں یا کچھ منائیں، لوگ کہتے ہیں دن منانا جائز نہیں، یہ تو بدعت۔ اچھا ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ عید میلاد النبی جو یوم مصطفیٰ اس کو منانا تو شرک ہے، اور جگہ جگہ بینر لگے حکومت سے اپیل کی جائے کہ یوم فاروق اعظم پر چھٹی دی جائے، یہ پتہ نہیں کیسا شرک ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو ہم کریں تو شرک ہے، اور پورے کراچی میں پوسٹر لگے ہیں کہ یوم فاروق ہے، یکم محرم کو چھٹی کی جائے، اس لیے کہ اس میں یوم فاروق اعظم منایا جائے۔ کیا ادا ہے ماشاءاللہ، میلاد النبی یوم مصطفیٰ منانا تو شرک اور بدعت ہے، مگر یوم فاروق اعظم جو ہے وہ گورنمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی چھٹی دی جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا کہ تمہاری زلف میں اتری تو حسن کہلائی، اور وہ تیرگی جو میرے نامے سیاہ میں تھی، میرے نامے میں ہو تو کہتے اس کا تو کارنامہ بہت سیاہ ہے، اور یہی سیاہی تمہاری زلف میں اتری وہ حسن بن گئی۔ سبحان اللہ، جو ہم کہیں تو وہ شرک ہے، تم کہو وہ عین ایمان اور عین تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے تو ہم حقدار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، تو ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو فراموش نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں توریت کا بھی ذکر ہے، زبور کا ذکر بھی ہے، انجیل کا ذکر بھی ہے، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا، اور ایک طبقہ یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے اور اللہ کا بیٹا بھی مانتے۔ ہم نے اپنے سفر میں ایک یہودی جو ان کا بڑا تھا، پادری کہتے ہیں جو کہتے ہیں، ان سے ہم نے کہا یہ بتاؤ تم جب جانور ذبح کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ ہمارے یہاں بہت سارے اناڑی لوگ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کا ذبیحہ جو ہے نا وہ حلال ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام یہ جو ہیں وہ اہل کتاب، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو ہم نے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے بڑی تلاش کی، انسائکلوپیڈیا میں دیکھا ہمیں نہیں ملا کہ تم کیا پڑھتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو؟ اس یہودی پادری نے کہا ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو دیکھا آپ، تو یہ تو یہود اور نصارہ جو ہیں یہ اسے منا رہے ہیں، تو ہم اسے کیسے منائیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، ہم اس کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دن منائیں، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو۔ پھر صحابہ نے کہا حضور یہ تو ان سے مماثلت ہو جائے گی کہ ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھ، وہ بھی عاشورے کا روزہ رکھ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت کریں؟ فرما تم ایسا کرو کہ 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو، 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، 10 محرم کا بھی روزہ رکھو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دن ہم منائیں اور ان کی مخالفت بھی کریں۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام دن منانے کے متعلق کتنی صاف بات کہہ دی، جس سے سارے مسائل اس پر غور کر لیا جائے۔ عزیزان گرامی، سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے مگر کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چلیے، ایک محرم شریف کا مہینہ یہ ایسا ہے کہ اس میں یوم عاشوراء کی بہت بڑی عزیزان گرامی فضیلت ہے۔ اب آئیے ہم اہل سنت جماعت اسے مناتے ہیں، امام حسین کے یاد ایصال ثواب کے طور پر بھی، اور اہل سنت اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ یہاں ضمناً سن لیں آپ کے سوال کرنے سے پہلے، اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے، 10 کا بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات۔ ایک یہ بھی بات سن لی، مگر جس کے ذمے فرائض ہوں، جیسے ایک صاحب نے خدا نہ کرے 20 سال کی عمر میں روزہ رکھنا شروع کیا، 12 سال میں وہ بالغ ہوئے، تو 8 سال کے روزے تو ان پر رہے فرض یا نہیں؟ تو ہر ایسا آدمی جس کے ذمے فرض روزے ہوں، وہ چاہے شوال میں رکھے، محرم میں رکھے، ربیع الاول شریف میں رکھے، ہر روزے میں یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ روزہ جو میرا زندگی کا پہلے قضا ہوا وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، یہ روزہ رکھے۔ تو اس میں جب تک فرائض ادا نہیں کرے گا اس وقت اس کا نفل کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو بھی روزہ فرض کے علاوہ آپ رکھیں اس میں اپنے قضا روزے کی نیت کریے بھی کہ جو میرا پہلے قضا ہوا میں وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔
تو اس طریقے سے آپ 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی رکھیں، پورے 10 دن آپ رکھیے، الحمدللہ اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو پہلے سے یہ دن معزز اور مکرم ہے، لیکن جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تو دنیا بھر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد، شہداء کربلا کی یاد جو ہے وہ دنیا بھر میں منائی جانے لگی۔ اب آئیے اس وضاحت کے بعد تھوڑی سی وضاحت، یہ اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کو اس سے بچائیے، تعزیہ داری سے، دیکھنے سے، وہاں جانے سے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے تعزیہ داری کے خلاف سب سے پہلے ہندوستان میں علامہ فضل رسول بدایون، جو اعلی حضرت سے پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ رسالہ لکھا کہ تعزیہ داری ہم اہل سنت کو جائے۔ سب سے زیادہ تعزیہ داری بریلی شریف میں ہوتی ہے، آپ کو تعجب ہوگا، اعلی حضرت کا فتویٰ موجود کہ جناب تعزیہ داری اہل سنت کے لیے جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد تعزیوں سے منتیں مانگنا، خصوصاً ہمارے تو لوگ امام بارگاہوں میں چلے جاتے ہیں، امام باڑے میں چلے جاتے ہیں، وہاں تعزیوں منت مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عزیزان گرامی ناجائز ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ تعزیے سے منت مانگ رہے ہیں، بچہ مانگ رہے ہیں، بیٹی مانگ رہے ہیں، روزی مانگ رہے ہیں، روزگار مانگ رہے ہیں۔ اچھا، 10 تاریخ کو وہ تعزیہ جو سب کچھ آپ کو دیتا اس کو لے جا کر کے تو تاڑ کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں کہ لیجیے صاحب، یہ تھا وہ جس سے آپ مانگ رہے۔ یہ سب اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ منع۔ خود اہل سنت و جماعت تعزیہ داری ان کے جلوس میں جانا چھوڑ دیں، آپ دیکھیے کہ کتنی تعداد ہے، یہ سب پتہ لگ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں عزیزان گرامی ممنوع ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بھی بچائیے، اہل خانہ کو بھی بچائیے، بال بچوں کو بھی بچائیے۔ اس قسم کے تمام معاملات میں ہم دخل نہیں دیں۔ ہاں، عبادت کریں، امام حسین کو، اہل بیت کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ اب آئیے جو آیت میں نے پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور فرمائیے شان اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے، اے اہل بیت نبوت، اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، تمہیں پاک کرنے کا اور خوب ستھرا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے۔ اب اس کا سیاق و سباق اور خدا نہ خواستہ جو اعتراض اس پر وارد ہوا اس کا تھوڑا سا ازالہ، کیا یہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے تم سے ناپاکی رجس کو دور کرنے کا؟ کیا اہل بیت میں کوئی ناپاکی تھی جسے دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرما رہا؟ نہیں۔ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی نعمت کے دوام کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے گزشتہ سال بھی سمجھایا، ہم اور آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بھئی ہم اگر کوئی نمازی کوئی نماز نہ پڑھے اور نماز پڑھنے لگ جائے، ہم کہتے ہیں اب آ گیا سیدھے راستے پر، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا مگر اب سیدھے راستے پر آ گیا۔ تو کیسے؟ بھائی نماز پڑھنے لگ گیا، تو نماز سے بڑھ کر کے تو کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، جس کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ سیدھا راستہ نہیں جس پر آپ کھڑے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس میں ایک ندرت پیدا کی کہ کئی صفحات کی بحث کو سمیٹ کر ترجمے میں رکھ دیا۔ اب اعتراض کیا ہم سیدھے راستے بنے کہ ہم کہتے دکھا سیدھا راستہ؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ایسا فرما دیا کہ کہا اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنے کرم سے تو نے صراط مستقیم تو عطا فرما دیا، لیکن اب اس میں ہمیشگی عطا فرما، ہمیشہ اسی راستے پر چلا۔ تو کیا مطلب ہوگا اب؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اے اہل بیت نبوت تم تو پہلے ہی سے رجس اور یہ جو ناپاکی اس سے دور ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاکی کو دوام بخشنا چاہتا ہے، تمہاری پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا۔ اب اس پر اور دوسری چیزیں بھی سن لیے، مثلا رجس ناپاکی کو بھی کہتے ہیں، گناہ کو بھی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب جب فرمایا کہ تم سے یہ دور کر دی گئی تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار سے یہ ساری ناپاکیاں دور کر دی گئیں۔ اب آئیے یہ اہل بیت کون ہے؟
لوگوں نے اہل بیت کا معاملہ بالکل ایک چھوٹا سا دائرہ بنا کر کے کر دیا. اہل بیت کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے علاوہ حضرت علی ایک، حضرت فاطمہ دو، اور حضرت حسنین کریمین چار. بس یہ چار اہل بیت ہیں حضور علیہ السلام کو ملا کر کے، اور دوسرے جو ہیں وہ اہل بیت میں شمار نہیں کیے جاتے. کون ہے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، یہ حضور کے اہل بیت. ہم اہل سنت جماعت کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا تمام گھرانہ اہل بیت ہے. مثلا حضور علیہ السلام کی تمام ازواج یہ اہل بیت ہیں. حضور علیہ السلام کی تمام صاحبزادیاں اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 3 اور صاحبزادیاں حضور علیہ السلام. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب اور حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ فضیلت حضرت فاطمہ کی کہ تینوں صاحبزادیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی اور اعلان نبوت کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی. ان چاروں کو وہ اہل بیت میں سے نہیں مان، خالی حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں شمار کرتے. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ بات تو حضور کے ایک صاحبزادی نص قرآن کے بھی خلاف ہے. اب سنیے، قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی ازواجکا، یہ بات تم اپنی تمام بیویوں سے کہہ دو، وہ بناتکا، اور اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو. اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کی آیت کیسے ہوتی؟ یا ایھا النبی قل لی ازواجکا، اپنی تمام ازواج سے کہہ دو، وہ بنت کا، آپ کی ایک بیٹی ہے وہ بنت کا، اپنی بیٹی سے کہہ دیں. فرما وہ بناتکا، تو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو یہ بات ان کی قرآن مجید فرقان حمید کے بھی خلاف. تو حضور کی چاروں صاحبزادیاں اہل بیت میں، حضور کی تمام ازواج اہل بیت میں. اور اس کے بعد فرمایا کہ آل عقیل، آل عباس، یہ سب بھی اس معنی کر اہل بیت میں ہیں کہ یہ سب کے سب ہاشمی ہیں. اور علماء نے فرمایا کہ وہ سارے حضرات اہل بیت میں شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہو. تو صدقہ کس پر حرام ہوگا؟ سیدوں پر، اہل بیت پر اور ہاشمی پر. مثال کے طور پر ایک حدیث ہم بیان کرتے، ضمناً زکوٰۃ کے مال کے طور پر کھجوریں آئیں اور کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. امام حسن بہت چھوٹے تھے، جیسے بچے کھیلتے یہ ایسے کھیلتے ہوئے آئے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. امام حسن رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فوراً آپ نے تنبیہ فرمائی، وہ کھجور ان کے منہ سے نکال دی اور فرمایا کہ یہ مال کا میل ہے، گویا تمہارے لیے جائز نہیں. اس لیے سیدوں کو زکوٰۃ دینا منع ہے، سیدوں کو واجب صدقہ دینا منع ہے، اور اسی طرح سیدوں کو دینا بھی منع، اور ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی جو حضرت عقیل کی اولاد یا حضرت عباس کی اولاد ہیں جو ہاشمی، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسری ازواج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جو آپ نے دوسری شادیاں کی، ان سے جو اولاد ہے وہ بھی سب ہاشمی ہے. تو ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. فرمایا کہ اہل بیت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اور صدقہ حرام کر دیا، یعنی لینے کے اعتبار سے. اللہ اکبر. تو حضور کی ازواج جو ہیں وہ بھی اس میں شامل. لوگوں نے دائرہ اتنا مختصر بنایا. اب آئیے، شیعہ حضرات کو ایک دلیل سوجی اور واقعہ بھی جو ایمان کو تازہ کر دے کہ صاحب اس سے پتہ لگا کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی، 4 نہیں تھی. ورنہ اس واقعے میں آپ دکھائیے. آئیے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اجمالاً اس کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ نجران کے عیسائیوں سے ہوا. جب عیسائیوں سے ہوا مناظرہ تو وہ ہار گئے مگر باز نہیں آیا. جب باز نہیں آئے تو ہمارے آپ کے آقا کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا اب ہم تم سے مناظرہ نہیں کریں گے، مباہلہ کریں گے. مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بڑے قواعد اور ضوابط کہ ہم نے کہا ہر آدمی جو مباہلہ کرنے لگ جائے. مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرعی تقاضے اگر پورے ہو جائیں، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں،
ان کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ جاری ہوئی امت میں. ایک آدمی دلائل سن کر کے عاجز ہو جائے جواب دینے کی، اور ہمارے اسلام ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہا کہ تم غلط ہو، تم گمراہ ہو، یہ ہو وہ، اور ہم حق پہ، باوجود اس کے کہ مناظرہ ہار گئے، دلائل اس کے پاس نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ شرعی تقاضے اگر پورے ہوں تو پھر اہل سنت کا عالم ان سے کہے گا کہ میں مباہلہ کروں گا. اور مباہلہ کیا ہے کہ صاحب ہم آگ جلاتے ہیں، اور آگ جلانے کے بعد دونوں ہم آگ میں کودتے ہیں، جو حق پہ ہوگا وہ بچ جائے گا، جو ناک ہوگا وہ جل جائے گا. ایسا ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہوا. اس دور میں چند سال پہلے ایک شخص تھا سندھی، اس کا نام تھا محمد پناہ. ایک وہابی سے کوئی معاملہ ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یہ شرک، بات اتنی بڑی. اس نے کسی مولوی سے تو نہیں پوچھا، کہنے چلو آگ جلاتے ہیں، ہم دونوں کود جاتے. یہ ابھی کا واقعہ چند سال پہلے کا، اس کی اخباری تراشے بھی موجود ہیں. اور جس نے یہ کام کیا وہ بھی ابھی زندہ ہے، اور وہ جن کا جس پیر کا مرید ہے وہ پیر صاحب بھی ابھی زندہ. اس نے کہا چلو آگ جلاؤ. آگ جلانے کے بعد دونوں آگ میں کودے، دوسرا بھی آگ میں کودا، اور یا رسول اللہ کہہ کے آگ میں کودا. اس کا کچھ بھی نہیں ہوا اور دوسرا جل گیا. جگہ جگہ لوگوں نے اسے بلایا، لوگوں نے دیکھا کہ بھئی واہ، یہ وہ آدمی ہے جو یا رسول اللہ کہہ کر آگ میں کود گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. تو مباہلہ اس کو کہتے ہیں. یہ کئی ہمارے مشائخ اور ان سے ثابت ہے. عزیزان گرامی، اب آئی حضور نے فرمایا اب میں تم سے مباہلہ کروں گا، مناظرہ نہیں کروں گا. کون لے کر گئے؟ سنیے شان اہل بیت. امام حسین اس وقت بیگو بالکل صغیر سن تھے، حضور کی گود میں تھے. نجران کے عیسائی سامنے آ گئے، دونوں جماعتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو گود میں لیا، اور امام حسین کو امام حسن حضور علیہ السلام کی انگلی پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت علی حضرت فاطمہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کی جانب تھے. اور یہودیوں سے کہا اب ہم تم سے مناظرہ نہیں، مباہلہ کرتے ہیں. تم ایسا کرو، ابناءکم و ابناءکم، ہم اپنی اولاد کو لے آئیں، تم اپنی اولاد، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور تم اپنی جانوں کو لے، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں. اور اس کے بعد اللہ کے دربار ہم کہیں کہ جو جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم ان پر لعنت بھیجیں کہ جو جھوٹا ہے، آؤ مناظرہ کرو. عیسائیوں کا بہت بڑا پادری سامنے آ گئے. اس نے جب حضور کو دیکھا، وہ لاٹ پادری کو لے کر آئے، مباہلے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اور ان کے مذہب کی سچائی کا مسئلہ ہے. تو وہ آ گیا، اس نے حضور کو دیکھا، حضرت امام حسین کو دیکھا کہ وہ گود میں، امام حسن کو دیکھا حضور انگلی پکڑے ہوئی، حضرت فاطمہ حضرت علی کو دیکھا. اس بڑے پادری نے کہا قسم خدا کی تم ان سے مناظرہ مت کرو. کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے نورانی، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں تو قسم خدا کی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اور عیسائیت قیامت تک کے لیے تباہ اور برباد ہو جائے گی. تم سب کے سب برباد ہو جاؤ، تم سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جاؤ گے. خدا کے لیے ان سے مناظرہ مت کرو. اور حضور نے فرمایا ان سب سے کہ میں جب ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا تم سب کے سب آمین کہنا. کیا مطلب ہوا؟ میں ان کی تباہی اور بربادی کا، یہ اسلام کی حقانیت جاننا چاہتے ہیں، یہ مجھے یہ جاننا چاہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب میں ان کے لیے دعا کروں گا ان کے خلاف، اور تم آمین کہنا. اس پادری نے کہا خبردار ان کے منہ مت لگو، اگر انہوں نے کہیں دعا کر دی تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. مذہب تو کہا تھی اپنا، اس مذہب تو نہیں چھوڑیں، کوئی آدھی مذہب نہیں چھوڑ، ہم اپنا مذہب تو نہیں چھوڑیں گے، مگر ہم آپ کا جزیہ تسلیم کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ جب مسلمان اور کافر سامنے آ جائیں اور مٹبھیڑ دونوں میں ہو جائے تو دو باتیں، شکست کھانے کے بعد یا تو مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اب مسلمان ہاتھ روک لیں، انہیں قتل نہیں کریں، اور کلمہ نہیں پڑھیں. ایک اسلامی ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں. پھر وہ کیا کرے کہ قوم ہماری اطاعت قبول کر لے، حضور کی اطاعت قبول کرنے کے بعد جزیہ دے. جب وہ جزیہ دے گا اب اس کو رہنے کا حق حاصل ہو گیا.
کہ ہم جزیہ دیں گے، آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں، ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں اس آیت کے موقع پر لکھا، اور صدر الافاضل بدر المماسک مفتی نعیم الدین رحمت اللہ تعالی نے کنز الایمان شریف اعلی حضرت کے ترجمے کے حاشیے پر اس واقعے کو لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ ہم سے مباہلہ کرتے یہ جنگل پورا کا پورا آگ بن جاتا اور یہ جتنے عیسائی کھڑے ہوئے تھے سب بندر اور سور بن جاتے، سب بندر اور سور بن جا۔ یہ بات ان کے بڑے پادری نے دیکھ لی نورانی چہروں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں تو بڑے بڑے پہاڑ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں سے کھسکا دے گا، تم کس چکر میں پڑے ہو، بعض مباہلہ ختم کر کے ان کی اطاعت قبول کر لو، ٹھیک ہے ہم آپ کے رعایا ہیں اور جزیہ آپ کو دیں گے، اس پر معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا نہ کرتے تو حضور فرماتے ان میں کہ بعض لوگ سور بن جاتے، بعض بندر بن جاتے اور پورا جنگل آگ سے ان کو اپنے گھیرے میں لے کر سب کے سب تباہ اور برباد ہو جاتے۔ یہ دیکھا اپنے اہل بیت اطہار کی شان، اپنے تو اپنے دوسرے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نورانی چہرے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے رد نہیں کرے گا۔ اب آئیے اس پر ایک اعتراض واقع ہوا۔ مولانا ابھی آپ 10 منٹ پہلے یہ کہہ چکے کہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، تو مباہلے میں جب حضور علیہ السلام آئے تو حضرت زینب کو کیوں نہیں لائے، حضرت رقیہ کو کیوں نہیں لائے، حضرت ام کلثوم کو کیوں نہیں لائے؟ اس سے پتہ لگا کہ یہ ان کی صاحبزادیاں نہیں تھیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے صرف حضرت فاطمہ کو لیا۔ عزیزان گرامی، جو مناظر ہو یا جو عالم ہو، مفتی ہو، تمام کتب کے علاوہ تاریخ پر بھی اس کی نظر بڑی گہری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہتا کہ میری نظر گہری ہے، ہم تو جو کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ کو سنا دیں، اس کی نظر بڑی گہری ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ دیتے ہیں دھوکہ بازی کر کھلا، یہ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے آپ نے۔ آپ یہ صاحب ان کو کیوں نہیں لائے حضور علیہ السلام؟ اس کا مطلب وہ اہل بیت نہیں، اور ہمارا دعوی کو اہل بیت تھے۔ اب سنیے تفصیل۔ آپ نے گزشتہ جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سیرت ہم نے بیان کی، تو آپ نے سنا کہ حضرت رقیہ کا انتقال کب ہوا؟ کہ جب جنگ بدر، غزوہ بدر کے بعد حضور نے بدر کا معرکہ سر کر لیا، اور قاصد جب آتا ہے مدینہ شریف میں کہ الحمدللہ غزوہ بدر ہم نے سر کر لیا، یہ وہ وقت تھا کہ جس میں حضرت رقیہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، ان کا وصال ہو گیا۔ یہ کون سی ہجری میں ہوا؟ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا 2 ہجری میں۔ آئے خیال شریف، حضرت زینب جو حضور کی سب سے بیٹی تھی، جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں، جیسے کہ شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں اہل سنت کا مطلب ظاہر کیا، وہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں ان کی بھی کچھ اولادیں تھیں۔ مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضور نے دوران نماز ایک صاحبزادی کو اپنے گود میں لے لیا تھا، وہ تھی امامہ۔ یہ امامہ جو ہیں یہ حضرت زینب کے وطن سے تھیں، اور حضرت زینب کے شوہر ابو العاص تھے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال ہوا 8 ہجری میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف آئے، حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا، ظاہر ہے آپ تو ان کے ابا تھے، آپ کو افسوس ہوا۔ حضرت عثمان کو یہ افسوس ہوا کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ افسوس بھی ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سے جو میرا رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا، کہ حضور کی صاحبزادی میرے نکاح میں وہ بہت ہی افسردہ تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اب ہم اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کرتے۔ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا، اس کے مان بعد یہ حدیث نقل فرمائی کہ عثمان کو یا تمہارا مقام ہمارے دربار میں اتنا بلند اور بالا، تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی، وہ یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا، تو میں 40 کی 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔
یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان ہے. تب آئیے حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا. حضرت عثمان کا جب ام کلثوم سے نکاح ہوا ان کا وصال ہوا 9 ہجری کو. لیجئے یہ 3 صاحبزادیاں، ایک کا وصال 2 ہجری کو ہوا، ایک کا وصال 8 ہجری کو ہوا، ایک کا وصال 9 ہجری کو ہوا. اور یہ ہماری تاریخ دیکھیں اور خود ان کی کتابوں میں بھی تاریخ دیکھیں کہ نجران کے عیسائیوں سے حضور کا مناظرہ 10 ہجری کو ہوا. حضور کا مناظرہ 10 ہجری کو ہوا. 10 ہجری کو حضور علیہ السلام نے مباہلے کی، ان کو جناب دعوت دی کہ آؤ ہم اور تم مباہلہ کرتے ہیں. یہ کب ہوا؟ 10 ہجری کو. اب پوچھیں خدا کے بندے عقل کے ناخن لو، کیا حضور اپنی صاحبزادیوں قبر سے اٹھا کر کے لے کر آتے؟ تو یہ تو موجود ہی نہیں. لہذا تمہارا اعتراض بالکل لغو اور بالکل بیکار کہ حضور علیہ السلام کی اگر وہ صاحبزادیاں ہوتی تو آپ انہیں مباہلے میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور اس لیے کہ ان کا وصال ہو چکا اور حضور کی آخری صاحبزادی ام کلثوم 9 ہجری کو ان کا وصال. اور یہ مناظرہ، یہ مباہلہ جو ہوا یا ہونے والا تھا مباہلہ، یہ 10 ہجری کو ہوا. بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، یہ سارا کا سارا گھرانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل ہے.